تو ناظرین آج گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جلسے انہوں نے انعقاد کر چکے ہیں جلسوں کا، اور کل ان کا لاہور میں جلسہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک خاتون ہے سنتھیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یو ایس کا بڑا کردار ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے میں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سندھ کے اندر جو کچھ ظلم و ستم چل رہا ہے، بلاول صاحب جو سو کالڈ جمہوری پسند لوگ ہیں ان کی اقتدار کے اندر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ہماری جو یہ موجودہ حکومت بنی ہے، شہباز شریف صاحب جس کے وزیر اعظم ہیں، ان کی جو باتوں میں تضاد ہے، جب اپوزیشن میں تھے تب کچھ اور باتیں کرتے تھے، اب کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر صاحب۔ سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایک خاتون جو ابھی جو موجودہ کانگریس ہے الہن عمر، وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، وہ تمام لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک خاتون ہے سنتھیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے الہان عمر جو ہے وہ پاکستان میں ہے، انہوں نے حکومت کے لوگوں سے ملاقات کی ہے اور عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب وہ جب حکومت کے لوگوں سے ملاقات کرتی ہے شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں سے، تو ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ان کے متعلق تو پورے کا پورا ایک پروگرام چلانا پڑے گا۔ یعنی وہ ان سے اتنے امپریس ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے متعلق ان کی فیور میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اب وہی جب ملاقات کرتی ہیں عمران خان سے تو رانا ثناء اللہ کا بیان آتا ہے کہ وہ امریکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور امریکی کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک تصویر کے جب آپ دو رخ دیکھیں گے، ایک شخص کے بارے میں دو سٹیٹمنٹ دیکھیں گے، تو اس کے اندر آپ کو جھوٹ اور ریاکاری، جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کرمنل کیبنٹ بنی ہے، کرمنل اورینٹڈ اور کرمنل انفیسٹڈ کیبنٹ، اورینٹڈ نہیں ہے، اٹس اے کرمنل انفیسٹڈ کیبنٹ۔ یہ جو کرمنل انفیسٹڈ کیبنٹ ہے، جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے پاکستان میں جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنا تھیسس چینج کرنا پڑے، کیونکہ بچے ان کا گریبان پکڑ کے ان سے سوال کریں گے۔ ہو سکتا ہے اسکولوں کو اپنا سیلیبس چینج کرنا پڑے، ہو سکتا ہے معاشرے کو اپنی اقدار چینج کرنے پڑے۔ اور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ٹیچنگ دی جاتی تھی کہ نیک رہو، لوگوں سے اچھا بیہیویئر کرو، اپنے آپ کو جرائم میں انوالو نہ کرو، جرم سے دور رہو، کرپشن سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو، فریب سے دور رہو، یہ جو چیزیں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی ماؤں کی گود میں اور اسکولوں میں اور کالجز میں اور مسجدوں میں اور مدرسوں میں، اس کے سٹینڈرڈ ابھی چینج کرنے پڑیں گے۔ اب تعلیم کا نیا سلیبہ جو ہے وہ یہ حکومت نے لوگوں کو بتایا ہے، اور اس حکومت نے یہ باور کرایا ہے کہ لینڈ گریبر کو، جو زمین پہ غیر ضروری اپنا قبضہ زمین پہ کرتے ہیں وہ، جو چور ہیں وہ، جو اچکے ہیں وہ، جو ڈاکو ہیں وہ، جو لینڈ گریبر ہیں وہ، جو منی لانڈرر ہیں وہ، جو کلرز ہیں وہ، یعنی ایک بلدیہ فیکٹری کے اندر جو کرمنالٹی میں 300 لوگوں کے جلنے میں جو پارٹی کا شخص انوالو تھا، اس کو منسٹر بنایا پولیٹیکل لیوریج کے اوپر، پولیٹیکل کمبینیشن کے اوپر۔ قادر پٹیل لیاری گینگ، کوئی شک ہے کسی کو؟ جو پرانا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں، کمپیریزن تو تاریخ میں کرنے پڑتے ہیں، ہسٹری میں کمپیریٹیو انالیسس میں جو ہے آپ کو لیسنز ملتے ہیں۔ تو جو پرانا جو چیف ہیلتھ منسٹر تھا فیصل سلطان، اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے اس کی کوالیفیکیشنز کیا تھی؟ اب جو ہیلتھ منسٹر آپ کا وہ لیاری گینگ کا ممبر ہے، قبضہ گروپ کا ممبر ہے، انوالو ہے، ممبر نہیں ہے، انوالو ہے پوری طرح۔ جو کرپشن، جو لینڈ اپنا منی لانڈرنگ میں انوالو ہے، جو آپ کا چیف منسٹر جس کے خلاف 1600 ارب کا کیس چل رہا ہے، جس کا تاریخ میں منڈے والے دن عدالت کے اندر پیشی لگی ہوئی تھی، جس طرح سنڈے کی رات کو کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کرتے ہوئے رات کو عدالت کھول کے جب آپ نے تبدیل کیا حکومت کو، اس سے اگلے دن اس کی پیشی تھی، حمزہ شہباز کی کل پیشی ہے۔ کیا ہوگا یہ اینی باڈی کین گیس، اینی باڈی کین ویژولائز، اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، وہ چھوٹ جائے گا، اس کو بیل مل جائے گی، اس کو بیل پہ آگے کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ رائٹنگ آن دا وال ہے۔ تو یہ جو ریاکاری ہے، یہ جو دھوکہ دہی ہے، جو فریب، اس میں اور آپ کب تک جیئیں گے؟
کب تک زندہ رہیں گے؟ پاکستان کے لوگ ان لوگوں کا گریبان کب پکڑیں گے؟ کب ان کو گھسیٹیں گے کہ یہ ہمارے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں طارق فاطمی، یعنی پہلے تو تھا میں نا اصل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ طارق پہلے فاطمی تو جیسا شخص جو کہ میں یہ کہہ ڈان رہا ہوں، لیگز کا مرکزی کردار تھا، آپ دیکھیں نا کہ اس کو کابینہ کا حصہ بنا لیا گیا، تو یہ میں کتنی یہی جو آپ ہے سے عرض وہ کرتا ہوں نا، مذاکرہ خیز چیز ہے۔ ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی کرمنلز تو تھے ہی جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا، پاکستان کی زمینوں پہ قبضہ کیا۔ ہمارے بہت سارے ایسے انوسنٹ لوگ ہیں جن کی زمینوں کو پہ قبضہ ہوا ہے، ہمارے بہت سارے شہری ایسے جن کے مال کو، میرے ٹیکس کے پیسے کو لوٹا گیا ہے، میرے ٹیکس کے پیسے کو کھایا گیا ہے۔ پنڈی میں آپ جائیں، ایک بہت بڑا قبضہ گروپ ہے، پنڈی کے اندر قبضہ گروپ ہے، اس کو بھی منسٹر بنا دیا گیا ہے۔ میں کس کس کی بات کروں آپ سے؟ کس کس، یعنی جا کے آپ ایک شریف آدمی کو ہوٹل میں مارتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، کل کو کوئی ان کو بھی مار سکتے۔ ان کے خلاف کیوں نہیں ایک میس موومنٹ جنریٹ ہوتی ہے؟ ان کے خلاف ایک میس موومنٹ جنریٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ کرمنلز کو تو ابلائی پیٹرونیج کرتے ہی ہیں، اب تو انہوں نے اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو بھی پیٹرونیج کرنا شروع کر دیا۔ محسن داوڑ کو راجہ پرویز اشرف نے اسمبلی میں تقریر کروائی، علی وزیر کو تقریر کروائی، وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف کھلا کھلا بات کرتے ہیں، جو افغانستان این ڈی ایس کی پے رول پہ ہے، جو جا کے اس کے ہیلی کاپٹر میں، جو افغانستان کے اندر جو ان کا چیف تھا اس کے ہیلی کاپٹر میں فلائی کرتے ہیں، جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، جو پاکستان کے وہ اپنا معصوم بچے اور وہ افسر جو اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو راجہ پرویز اشرف جیسے لوگ تقریر کراتے ہیں، جن کو آپ جن کا نام ہی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا اپنا رینٹل کے طور پہ مشہور تھا۔ جب رینٹل ہوگا تو رینٹل کیا کرے؟ رینٹ تو لوگوں کو رینٹ پہ لے گا نا، رینٹ پہ لے کے اپنی ویلیو بڑھائے گا۔ تو یہ اس قسم کی جو تھرڈ کلاس اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پاکستان، اس کو طارق فاطمی یہ پروو ہو گیا تھا کہ طارق فاطمی ڈان لیگز میں سینسٹیو انفارمیشن لیک کرنے کے اندر انوالو تھا۔ طارق فاطمی کی بیٹی کی شادی ایک امریکن جیو سے ہوئی ہے۔ اب جب امریکن جیو سے ان کی رشتہ داری ہے تو وہ پاکستان کے اندر یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر آ گیا نا۔ تو کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں؟ ہمارے وہ ادارے جو کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارا قانون کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ کیا آپ ایسے شخص کو جو ایک کرمنل انسان ہے، جس نے پاکستان کے سینسٹیو راز لیک کیے ہیں، کیا آپ کو اس کو وزیر اعظم کا ایڈوائزر بنا سکتے ہیں؟ اس کی تو ایکسس بڑے سیریس انفارمیشن تھے، سینسٹیو انفارمیشن کی، وہ بیچے گا آپ کی انفارمیشن؟ کیا پاکستان کے اندر لوگ مر گئے ہیں؟ کیا فورن آفس میں اور لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ کیا اس کے بعد جو ریٹائر لوگ ہوئے ہیں وہ پاکستان سے سنسیئر نہیں تھے؟ یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسے ایمبیسڈر رہے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کہا گیا تھا، وہ پاکستان کی ایک خارجہ سیکرٹری ہوتی تھی اپنا تہمینہ، انہوں نے کیا نام ان کا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کو منع کیا گیا تھا کہ انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی ہے۔ تسلیم اسلم نے کیا کہا کہ ہمیں ڈائریکشن تھی نواز شریف کی کہ انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ انڈیا امریکن نیکسس جو چل رہا ہے، اور اس کی جو پروف آج جو آپ کہہ رہے تھے، جو امریکن کانگریس وومن ہے اور انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے، سنتھیا میکگنی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ان کا ٹویٹ میں لوگوں کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا امریکہ، اب ہم تو نہیں کہہ رہے، اب تو یہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یو ایس ہیڈ اے بگ ہینڈ ان دی اوور تھرو آف عمران خان آف پاکستان، یونائٹڈ اسٹیٹس کا بہت بڑا ہاتھ تھا عمران خان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے رشیا کو کنڈم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ وار کے خلاف سینکشنز کو جوائن نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ ان ایڈیشن وہ کہتی ہے ان ایڈیشن he would not let the CIA use his country for their bases، کہ وہ CIA کو بیس استعمال کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اور فائنلی آخر میں وہ کہتی ہیں کہ he was an ardent supporter of Palestine، کہ وہ پیلسٹائن کو سپورٹ کر رہا تھا ایز واز کیوبا۔ اب یہ ایک امریکن عورت کہہ رہی ہیں، امریکن وومن جو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے، جو ایک پوزیشن آف پاور میں ہے، اگر وہ یہ چیز کہہ رہی ہے، اور آپ اس ٹویٹ کو چلائیے پروگرام کے اندر پیچھے تاکہ لوگ اس سے ایجوکیٹ ہو، تو آپ بتائیے طارق فاطمی جب آتا ہے تو یہ جو اب دنیا میں ایک نیکسس چل رہا ہے، بانڈے یہ یاد رکھیے گا، اس وقت دنیا کے اندر یہودیت کا، جس کو آپ زیونزم کہتے ہیں، زیونزم کا جو نیو
کون کرسچنز ہیں، جو ہائی گریڈ کرسچنز ہیں، جن کو نیو کونس کہتے ہیں. اس کا ایک پورا سبجیکٹ ہے زیونسٹ کا، نیو کونس کا، اور اس کے اندر اب ہندوتوا شامل ہو گئی ہے. یہ جو نریندر مودی جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو اس کی تھنکنگ ہے ہندوتوا کے بارے میں اور سیفرون ٹیررزم کے بارے میں، جو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو مارنا جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ ہم ختم کر کے رہیں گے، جو ان کی اپنا وہ کہتی ہے. اور اسرائیل کہتا ہے کہ جی اپنا زیونسٹ اسٹیٹ جو ہے اس کے خلاف بات کرنا ہے ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ. تو یہ جو ہندوتوا زیونسٹ سے وہ نیو کون کا نیکسس چل رہا ہے، یہ طارق فاطمی اس کو ریپرزینٹ کرے گا. تو اس قسم کے لوگوں کو اگر ایڈوائزر لگائیں گے تو اس حکومت کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ یعنی انہوں نے پہلے کرمنلز کو تو لگایا، اب یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو لانے دیا. جیسے میں نے کہا راجہ پرویز راجہ، اس نے وہ کون ہے، وہ پی ٹی ایم کے غدار جو ہیں، علی جن کی وزیر اور غداری محسن میں کوئی داوڑ. شک نہیں ہے، جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف. پاکستان کے اداروں کو بھی تو اب سوچنا پڑے گا کہ ان کے خلاف بات کرنے والے لوگ کس طرح اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، اس کو کون ڈیفائن کرے گا، کون اس کے لیے آئے گا. وہ جو چیزیں چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیے، آج جو آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت آ گئی ہے، ہم کام کریں گے، یہ آج ایک بچی اغوا ہو گئی ہے، دعا گھر کے دروازے سے اس کو اغوا کیا گیا ہے. شہباز شریف کی حکومت آتے ہی جیسے قصور میں بچوں کے خلاف آپ کو کام ہے، یاد ہے آپ کو ریپ کا قصور میں جو بچوں کو ہوا تھا، اور اس کے اندر یہی مسلم لیگ نون کے کچھ ایم پی ایز انوالو تھے. ان بچوں کو ایک بہت بڑا کیس چلا تھا ان کے خلاف، ان کو جس طرح جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا پھر اس کو دبا دیا گیا. اور ایک زینب جو بچی اغوا ہوئی تھی، اب ایک اور بچی اغوا ہو گئی، دعا اور گھر کے دروازے سے اغوا ہوئی. سندھ میں آج 9 بچے جل گئے ہیں، سندھ میں 9 بچے جل کے مر گئے ہیں. مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہے اپنا سندھ، وہ آ کے کہتا ہے یہ معمول کا واقعہ ہے. میں کیا کہوں اس پہ؟ 9 بچوں کا جلنا معمول کا واقعہ ہے، دعا کا اغوا ہونا معمول کا واقعہ ہے. کیا یہ حکومتوں کا کام ہے؟ کیا پاکستان کا قانون جو ہے وہ حکومتوں کے بارے میں یہ چیز کہتا ہے؟ یہ آپ دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں کہ جی اپنا ہم بڑا کام کر رہے ہیں، تو ماڈل ٹاؤن کی جو جی آئی ٹی بنی تھی اس کو ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ ماڈل ٹاؤن کی جو جی آئی ٹی بنی تھی اس کو وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائی گئی تھی، ایکس چیف جسٹس کے اوپر، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا تھا. اس کے بعد پھر اس کو کہا گیا کہ جی ختم کرے اور 3 مہینے کے اندر رپورٹ پر دے. آج 1.5 مہینہ ہو گیا، ماڈل ٹاؤن کی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے. 19 بندے مرے تھے وہاں، شہید ہوئے تھے. ایک ایسی عورت تھی جو فیملی وے میں تھی، تو 2 شہادتیں تھیں، ایک اس عورت کی اور ایک بچی کی جو ان کے، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا. اس کا فیصلہ کون دے گا؟ ناظم جوکھیو جو قتل ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کے مرڈرر کو آپ لے کے آئے ووٹ ڈالنے کے لیے. اور آپ یہ چیک یعنی کریں، اتنی پوری سیلفش ہے، اسٹیٹ سیکورٹی کے ساتھ لے کر آئے ہیں اس کو. اتنی خود غرضی، اتنا ہپوکریسی، اتنا جھوٹ، اتنا دھوکہ پاکستان کے لوگوں کو. اس کی وائف جو ہے وہ چلاتی پھر رہی ہے، اس کو دبایا گیا سندھ میں جا کے کہ آپ کمپرومائز کرو. یہ 13 سال 14 سال سے حکومت ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی، لوگ گندی نالی کا پانی پیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ کچھ چائنا سے بسیں آنی تھی، آپ سی ڈی اے کا ایک ڈائریکٹو اٹھا کے دیکھیے. سی ڈی اے کے ڈائریکٹو میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی یہ اس حکومت کے آنے سے پہلے، میں جھوٹ بتا رہا ہوں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت کس طرح جھوٹ بولتی ہے، یہ کس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، یہ کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہ سی ڈی اے نے آج سے 1 مہینے پہلے اپنا آرڈر کیا ہوا ہے کہ 13 اپنا اتنی بسیں ہیں چائنا سے وہ آ جائیں گی. شہباز شریف کو 1 ہفتہ ہوا آیا نہیں، وہ اس کو اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. کیا یہ کوئی ان کو شرم نہیں ہے؟ اس طرح کب تک چیزیں چلے گی اور کیسے چیزیں؟ اب پیٹرول کی قیمت، عمران خان نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی تھی. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی، صحیح تھا یا غلط تھا، یہ غلط بات ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن جب پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی تھی تو شہباز شریف اور یہ باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں کس طرح چیخا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اب آپ ڈائیکاٹ بھی دیکھیے اس مفتاح اسماعیل کی اور شاہد خاقان عباسی کی، کردار کے اندر تضاد دیکھیے. جاننے کی کوشش کیجئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کی ہاتھوں میں آپ کے کل کے جو تقدیر کے مقدمے ہیں. کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے قیمت نہ بڑھا کے اکانومی کی طرح بڑا نقصان کیا ہے. تو اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ پہلے جھوٹے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں؟ اگر عمران خان نے نقصان کیا تو اس وقت بولنا تھا کہ جب وہ قیمت بڑھاتا تھا تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا
کہ جس وقت وہ قیمت بڑھاتا تھا کہنے سے کہ پاکستان عمران خان جو ہے وہ پاکستان کو یا پچھلی حکومت جو ہے پاکستان کو فائدہ پہنچا رہی ہے قیمت بڑھا کے کہ آپ کے اوپر پریشر نہیں آئے گا. اس وقت اس طرح اب آپ یو آر کنفیوزڈ, آپ مطلب ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم کیا کریں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کا انسٹانس ہونا چاہیے ایک سیاستدان کا مختلف چیزوں کے بارے میں, وہ کسی کلیئرٹی پہ, کسی لاجک پہ, کسی پرسیپشن پہ اور ایکچوئل جو گراؤنڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کا دارماد ہو. اگر وہ نہیں ہو ہے تو عوام کے لیے اور میرے لیے اور آپ کے دوست دیکھنے والوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ قیادت جو ہے وہ جھوٹی قیادت ہے. وہ قیادت جو ہے دھوکہ دہی کی قیادت ہے, اور اسی لیے کرمنل انہوں نے ڈالے تاکہ ان کو بلیک میل کر سکے. یعنی جو کرمنل آدمی ہوگا وہ کیا پرفارم کرے گا. اب قادر پٹیل ہیلتھ منسٹری میں کیا پرفارم کرے گا مجھے بتائیے. ابھی کل یہ کلیم کر رہے تھے, آج وہ جو آپ کی اطلاع وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتی کہ جی ہم کسی کی آواز کو نہیں روکیں گے, ہم لوگوں کو بولنے دیں گے. آج آپ کو پتا ہے کہ کیا ابھی چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ کل انٹرنیٹ کی کیبل کی مرمت ہوگی. انٹرنیٹ کی کیبل انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ سی سے گزرتی ہے. باقی یہ جو کراچی اور لاہور کے درمیان جو ہے نا, یہاں کوئی انٹرنیٹ کی کیبل کا وہ نہیں ہے. اب وہ پہلے سے جو ہے وہ 2 نمبری کام 10 نمبری کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ غالباً سیکورٹی کی وجہ سے, سیکورٹی مسائل کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جلسے میں نہ آ سکیں, تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. نہیں, میرا خیال ان کو آنا چاہیے جلسے میں. سیکورٹی کے خطرات کوئی نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی سیکورٹی کے خطرات. دیر آر نو سیکورٹی کے خطرات اگر ہے تو وہ لیڈر کو اپنا ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. ان کے اوپر ان کی ایک بہت زیادہ سیکورٹی ہے, اس کو لے کے چلے. تو وہ اس طرح تو پھر وہ جو کوشش کر رہی ہے حکومت, اور جو اب آپ کا جو لوگوں کو اب اپنے کان کھڑے کرنے ہیں اس چیز کے اوپر جو بہت ضروری ہے, اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات چیت آتی جا رہی ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو کیس چل رہا ہے پارٹی فنڈنگ والا کیس, اس کے اوپر سپریم کورٹ جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے انسٹرکشن دیے ہیں کہ روزانہ اس کے اوپر ہیئرنگ کی جائے. وہ کیوں انسٹرکشن دیے انہوں نے کہ روزانہ ہیئرنگ کی جائے؟ ایسی کیا ارجنسی ہے؟ لیکن کوئی پلان ہے درمیان میں, اور پلان کیا ہے؟ پلان مجھے آج لگ رہا ہے اپنا چیزوں کو دیکھتے ہوئے, آج آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے جو وہ ہے, اس کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے نون لیگ سے. وہ سعید مہدی کا داماد ہے. آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب وہ ڈی سی تھا اور جب وہ تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ ریکارڈ کیا ہے, وہ کس قسم کا آدمی ہے. اس کی عمران خان سے اس سے بڑی غلطی ہو نہیں سکتی تھی, اس سے بڑی اسٹریٹجک مسٹیک نہیں ہو سکتی تھی. یہ اس قسم کے شخص کو اس نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین لگایا جس کی لائلٹیز ڈاؤٹ فل ہیں, جس کا بیک گراؤنڈ ڈاؤٹ فل ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے, آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک پوری کی پوری ایک پلاننگ ہو چکی ہے, اور اس پلاننگ کے خدوخال یہ ہے کہ عمران خان کو پارٹی فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا جائے, اس کو سیاست کی اجازت دی جائے, اور پی ٹی آئی کو بھی بین کر دیا جائے. حالانکہ پارٹی فنڈنگ کیس اگر الیکشن لاز اٹھا کے آرٹیکل 6 بریکٹ 3 اٹھا کے پڑھیں اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2012, تو وہ لا کوئی نہیں ریسٹرکٹ کر سکتا پاکستانیوں کو یا فورن کہ وہ اپنا یا فورن آرگنائزیشن کو کہ وہ پارٹیوں کو پیسے نہ دیں. کوئی ایسا لا نہیں ہے. یہ آرٹیکل بڑا ڈیفائنڈ آرٹیکل ہے. اس میں کہا ہے کہ جی ساری پارٹیاں آپ فنڈنگ پہ چلتی ہے. امریکہ کے اندر جب پریزیڈنٹ کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کو یہاں ڈنر کے لیے ٹیبل بیچی جاتی ہے, کوئی نزدیک والی ٹیبل $2000 کی, پچھلی والی ٹیبل. تو یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اندر ایون کے جو ان کی جو ووٹ ٹیکنگ ہوتی ہے صدر کی, اس کے اندر جو انویٹیشن دیا جاتا ہے وہ بھی پیڈ ہوتا ہے. جی بالکل. یہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے پیپل پارٹی نے بھی لیا تھا, بلاول بھٹو نے, جب انہوں نے شور میں کہا تھا کہ ہمیں انہوں نے انویٹیشن آ گیا بائیڈن کی طرف سے, انویٹیشن آ گیا جو اس کو اس طرح پورٹرے کرنے کی کوشش. وہ بیسیکلی ہر بندے کے لیے ہوتا ہے, آپ پے کرو اور آپ جا سکتے ہو, آپ جائیں, آپ پیسے دے. تو یہ کون سا قانون ہے جس کے ذریعے اتنے عرصے سے وہ ایک پارٹی کو جو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم پلاننگ ایگزسٹنگ, اور وہ پلاننگ ایٹ دی ٹاپ موسٹ لیول کے اوپر موجود ہے.
تو اس طرح تو لوگوں کو کوشن ہونا چاہیے کہ وہ جو آنے والے دنوں میں اگر آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور جمہوریت کو لے کے، دو جمہوریت تو پاکستان میں ہے نہیں، کلپٹوکریسی، اور کلپٹوکریسی کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوپر والا ایک شخص ہوتا ہے، وہ اپنے دن کرمنلز کا ایک جال اکٹھا کر لیتا ہے، ایک کرمنل اورینٹڈ اور کرمنل پرفارمرز کا ایک جال اکٹھا کر لیتا ہے، جن کو وہ منسٹریل جاب دیتا ہے، اور ان کے ذریعے حکومت کا جو طریقہ کار وہ چلایا جاتا ہے، اپنے دیے دولت بنائی. اسی لیے شہباز شریف کے اوپر 1600 ارب کا کیس ہے نا، اور نواز شریف نے ایور فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے. کس طرح بنائے ہیں ایور فیلڈ اپارٹمنٹ؟ کیا اچھا پاکستان سر، کے یہ بالکل آپ دوسرے فرما رہے ہیں. اچھا بس لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا بلاول معاملات طے کر کے پاکستان واپس آ جائیں گے اور آ کر کابینہ کا حصہ بنیں گے، نواز شریف راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیے، طارق فاطمی کی کابینہ میں آنے سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ شاید اینٹائی آرمی چلے جائیں. مجھے وہ تو جا رہے ہیں، چیزیں تو جا رہی ہیں، وہ چلے نہیں جائیں، وہ جا رہی ہیں. آپ کو میں نے بتایا کہ طارق فاطمی جو ہے اس کا لنک کس کے ساتھ ہے. He isn't totally مطلب on the he is not sincere to Pakistan. یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جو ڈان لیک میں شخص انوالو ہے، جو پروو ہو چکا ہے انکوائری میں کہ انوالوڈ ان ڈان لیک اینڈ لیکنگ دی نیشنل سیکریٹس، اس کو آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر شہباز شریف کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے کام کرتے ہوئے. اب میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف آپ کا فاطمہ بھٹو نے ٹویٹ کیا ہے. فاطمہ بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو. اور فاطمہ بھٹو کون ہے؟ وہ اپنا شہنواز بھٹو کی صاحبزادی ہے، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، اور ان کی رائٹنگ جو ہوتی ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جی امریکنز ابھی پاکستان کے ساتھ وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. اور آخر میں ان کی لائن لکھی ہے فاطمہ بھٹو نے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، انہوں نے آخر میں لکھا کہ نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان اور امریکن پپٹس. کوٹ فاطمہ بھٹو ٹویٹ کہ نواز شریف، زرداری اینڈ بالکل صحیح ہے. فضل الرحمان اور امریکن پپٹس. تو اگر یہ پپٹس موجود ہیں، دے آر ان پار. جو میں تو اب نہیں کہہ رہا نا، فاطمہ بھٹو کی نالج اور میری نالج میں اور اس کی ایکسیس میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جس طرح لوگوں سے ملتی ہیں، تو ان کے جو ایکسیس ہے اور ان کے جو ریمارکس ہیں وہ کنکلوژن بیسڈ ہیں، وہ ریئلٹی بیسڈ ہے. انہوں نے چیزوں کو بالکل آپ قریب سے صحیح کہہ رہے ہیں دیکھا ہے. سر. تو اگر یہ امریکن پپٹ ہیں اور پاکستان کے اندر، جیسے میں نے کہا سنتھیا نے شروع میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو پیک اپ کرنے میں امریکنز کا ہاتھ تھا بیکاز آف دیز ریزن. تو ان دو چیزوں کو ایک جگہ ملا کے پاکستان کے لوگ اگر دیکھیں تو ان کو لگا کہ آج امریکہ نے $214 بلین کی امداد کس لیے دی ہے، جو بائیڈن نے کس لیے بھیجا ہے. آپ کو $204 ملین آپ کو جو 204 خریدا ملین جائے اس کی قیمت عطا کر رہے ہیں. جی جی، آپ کو جو 204 خریدا ملین گیا سر ہے، دیکھیں، $204 ملین، $300 ملین کا فگر آ رہا تھا، جو کہ ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست ہیں انہوں نے بھی کوٹ کیا. ظفر ہلالی صاحب نے بھی اپنے ایک شو میں بولی یہ بات. $300 ملین، $204 ملین تو ادا کر دیے گئے ہیں یا ہو جائیں گے ادا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ دو چیزیں آپ ملائیں گے، سنتھیا کا اور فاطمہ بھٹو کا ٹویٹ، تو اس کے اندر آپ کو کیا کنکلوژن نکلے گا؟ یہ آپ اپنے میری طرف سے ڈرا نہ کریں، ان لوگوں سے جو بالکل ایسے ہی. پڑھے لکھے، جو جانے پہچانے لوگ ہیں. اب آپ نے کیا کیا؟ ریسنٹلی ایک بڑی آتی حکومت نے اپنا دھوکے بازی کی ہے، ایک دو نمبری کی ہے، کہ جو ایف آئی اے میں بابر بخت قریشی صاحب تھے نا، جو ایف آئی اے سائبر ونگ کے جو انچارج تھے، اور جو اپنا زرداری کے اومنی گروپ کے جو کیسز ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا. پھر محسن رضا تھے ایف آئی اے میں، جو یہ شہباز شریف کے اور حمزہ شہباز کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس ان کو کو بھی بھی پوسٹ پوسٹ آؤٹ آؤٹ کر کر دیا. دیا. بالکل ایسے ہی. پھر وہ گوہر نوید تھے ڈی جی اینٹی کرپشن، جو اپنا اس کو بھی انہوں نے پوسٹ آؤٹ کر دیا ان کیسز کو چھپانے کے لیے. آپ کو پتا ہے وہ پروسیکیوٹر کو جانے سے روک دیا گیا تھا نیب میں، ایف آئی اے نے، یہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ کیس لگا تھا اور یہ اخبار میں خبر آئی تھی. تو ایک تو وہ ہے جو میں نے اب سنتھیا کا اور فاطمہ بھٹو کا کنکلوژن نکالیے گا، اور ایک یہ کرپشن کا کنکلوژن نکالیے گا، اور کرمنل اورینٹڈ کیبنٹ کا کنکلوژن نکالیے گا کہ یہ پاکستان کے لاز کو، پاکستان کے بالکل قوانین ٹھیک ہے. کو، پاکستان کے سسٹم کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی دولت کو، پاکستان کے ٹیکس پیئر منی کو کس طرح دھوکہ دینے کی اور بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہمارا انٹرسٹ تو بالکل قربان ہو گیا. ہم تو زندہ نہیں رہ بالکل ایسے سکیں ہی. گے، سانس نہیں دے سکیں گے اگر بالکل اسی آپ درست طرح کہہ رہے ہیں. چلتی رہی چیزیں. تو دیر از اے نیڈ کہ آپ یو شوڈ موو ٹورڈز دی نیو الیکشن، اور نئے لوگ جو اس کو لوگ الیکٹ کریں ان کو لے کے آئیں، اور ان کو اسی لے کر نئے آئیں. الیکشن کو روکنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ چیزیں جو ہے یہ کی جا رہی ہیں، تاکہ دو پارٹیوں کے لیے میدان کھلا جائے. میں
کوئی کوشچن دوبارہ کر رہا پہلے ہوں ہوتا پوری رہا ہے کہ دو پارٹیاں سننے مل کر والوں جو کو ہے وہ اس چیز الیکشن کو ذہن لڑیں میں رکھیں. اور پندر بانٹ کر لیں. بالکل ایسی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.